سسکیاں نظر آتی ہیں، ہر سرور سے پہلے سسکیاں نظر آتی ہیں، بعد پتجھڑ کے ہی پھولوں پہ تتلیاں نظر آتی ہیں، بعد پتجھڑ کے ہی پھولوں پہ تتلیاں نظر آتی ہیں، یہی سوچ لے کر اشکوں کے دریا بہا دیے، جب بہتے ہیں آنسو تب ہی خوشیاں نظر آتی ہیں۔ نہایت ادب کے لائق میرے اساتذہ اکرام اور میرے گلشن کے چمکتے دمکتے پھولوں اور ستاروں، دنیا کے ہر مذہب میں تعلیم کی اہمیت پر زور دیا گیا، دنیا کے ہر مذہب میں تعلیم کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ہمارا دین اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات بھی ہے، اصول علم پر اس قدر زور دیتا ہے کیونکہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ پڑھنے اور علم حاصل کرنے کے بارے میں تھی۔ حضرات قرون اولیٰ میں دین کا علم اس قدر اہمیت اختیار کر گیا، لوگوں کا اوڑھنا اور بچھونا علم تھا۔ ذرا سلف صالحین کی زندگی کی طرف دیکھیں، جنہوں نے ایک لفظ سیکھنے کے لیے تشکانے سینکڑوں میلوں کا سفر کیا کرتے تھے، اور ہمارے کابرین میں ایسی نیک روحیں گزری ہیں کہ جنہوں نے اس مشن کے لیے، اس مقصد کے لیے، اس کامیابی کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ اور وہ دور ایسا دور تھا، نہ کوئی ہاسٹل کا انتظام، نہ کوئی لائٹوں کا انتظام، اور نہ کوئی مدرسہ اجاڑ رستے گزرا شہر زادے راہ کی کمی، نہ کوئی تیز سواری کا انتظام۔ لیکن ایک مقولہ مشہور ہے، لا یطلب العلم براحت الجسدی۔ اصول علم میں سلف صالحین کا بھی یہی حال تھا، اصول علم کے لیے مال و دولت، جاہ و حشمت اور گھر بار آرام سکون کی قربانیاں دی۔ آج ہم تک فرمان نبوی اور قرآن مجید کا پہنچنا انہیں کے مرہون ملت ہیں۔ آئیں ذرا اصول علم میں اسلاف کے نقوش کا جائزہ لیں۔ حضرات، جب میں نے اصول علم میں اسلاف کے کردار کو دیکھنے کے لیے تحریک اورا کو کھنگالا تو کہیں مجھے اسلاف تپتے سراؤں پر پیدل سفر کرتے نظر آئے، تو کہیں مجھے سوکھے ٹکڑوں پر گزارا کرتے نظر آئے، تو کہیں مجھے کئی دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے نظر آئے، تو کہیں مجھے آزمائشوں میں مبتلا نظر آئے۔ حضرات، اصول علم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کردار کو دیکھا تو کہیں مجھے بے ہوشی کا شکار نظر آئے۔ حضرات، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جو بھی تحصیل علم کے نکلا اسے محنت، مشقت اور مشکلات کی عمیق وادیوں سے گزر کر جانا پڑا۔ آئیں ذرا اصول علم سے پوچھتے ہیں کہ تو نے اصول علم میں راہ سے کس قدر دشمنی رکھتا ہے؟ ہاں اگر تو نے اسلام کی طلب علم کے لیے قربانیوں کو دیکھا ہوتا اور اگر تو نے اسلام کی طلب علم کے لیے قربانیوں کو دیکھا ہوتا اور باب ابن عباس کو باب العلم پہ پڑھے دیکھا ہوتا اور ایک مسئلے کے لیے ابن خطاب کی صحبت میں 1 سال پڑھے دیکھا ہوتا اور میرے ابو ہریرہ کو مدینے کی گلیوں میں غشی کے عالم میں پڑھے دیکھا ہوتا تو یہ سوال تو مجھ سے نہ کرتا، کیونکہ فارسی نے علم کے لیے فارس کو چھوڑا، تعصب کے بت کو توڑا، ذوالجدین نے سب کچھ لٹا دیا، ذوالجدین نے سب کچھ لٹا دیا، خباب و خبیب نے انگ انگ لٹا دیا، امام ربیعہ نے ہاتھوں میں کشکول لے کر علم کی شمع کو جلا دیا، امام بخاری نے علم کی خاطر زوجیت کی راحت کو بلا دیا، نبی نے عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ نے کچھ ٹکڑے پانی میں بھگو کر ہم تک یہ پیغام پہنچایا، ارے وہ تو وہ تھے جو علم کی تلاش، علم کی قدر میں اس قدر چلے کہ پاؤں پر چھالے پڑ گئے اور گالوں پر نالے پڑ گئے، اور اصول علم انہیں جواب دے کر نقش پر دیوار ہوا کہ بدلی کی کروٹ سے چاند کی طرح چہرہ نکال کر کہنے لگا، لا یطلب العلم براحت الجسدی۔ تو پھر شاعر بھی بول اٹھا، یہ پھول نہ ہوتے تو کلیوں کو تبسم نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتے تو کلیوں کا تبسم نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم نہ ہوتا۔ حضرات، اصول علم میں جب میں نے اصول علم میں اسلاف کے نقوش دیکھنے کے بعد میں حیرت سے اپنے ضمیر سے پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ کن مصیبتوں اور کن عظیمتوں سے دو چار ہو کر انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ اصول علم کا وہ دور، اصول علم کا آج کا دور یہ ایک اپنی لگ داستان رکھتے ہیں۔ اگر اس دور کا آج کے دور کے ساتھ موازنہ کیا جائے، نہ باقاعدہ کھانے پینے کی سہولیات، نہ علاج معالجے کی سہولیات، پھر آخر میں بس میں یہی کہوں گا، ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پہ، ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پہ، تو لا تم ہیز ہجوموں سے وہ گمراہ نہیں کرتے۔ والسلام۔